صلی علی رسول کریم۔ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، یہ اللہ رب العزت نے جو سارے عالم میں چیزیں بنائی ہیں وہ تو نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، ان سے آدمی اثر لیتا ہے، لیکن وہ ذات جس نے اس سب کو بنایا وہ نظر نہیں آتا، بنانے والا نظر نہیں آتا، بنی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر وہ جو بنانے والا ہے تو بنانے کے بعد یہ چیزیں آزاد تو نہیں ہو گئیں، اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ کی چاہت کے مطابق یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ان کا استعمال ہونا تو نظر آتا ہے، استعمال کرنے والا نہیں نظر آتا۔ اور مثال ایسے ہی ہے، لیکن مثالیں ہوتی بھی ایسے ہی ہیں، ایک اشارہ سا ہی ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے جانور کو کوئی ڈنڈا مارے تو جانور کو بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ ڈنڈا تو استعمال ہو رہا ہے، مسئلہ ڈنڈے کا نہیں ہے، وہ جو استعمال کرنے والا ہے جو مجھے ڈنڈا لگا رہا ہے اس کے ساتھ میرے کو معاملہ سنبھل جائے تو معاملہ سنبھلے گا، ورنہ اس کے ہاتھ سے ڈنڈا بھی گر گیا تو ایک اور ڈنڈا بھی اٹھا سکتا ہے، پتھر بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ پتھر اور ڈنڈے کا نہیں ہے، مسئلہ تو وہ ہے جو اس پتھر اور ڈنڈے کو استعمال کر رہا ہے مجھے تکلیف پہنچانے میں، اس کو دیکھو۔ تو میرے بھائی دوستو، انبیاء علیہ السلام آ کے یہ بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک ہے، اور یہ جتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں فائدے کی، نقصان کی، یہ جتنے حالات نظر آ رہے ہیں تکلیف کے، پریشانی کے، راحت کے، چین سکون کے، یہ سب ان چیزوں سے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا حکم ایسی چیز ہے کہ بغیر کسی شکل کا پابند نہیں ہے، کہ ایک آدمی ہے اور جھونپڑی میں ہے اور کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے اس کا تعلق بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی پھٹے ہوئے کپڑوں میں اور خالی پیٹ میں اور جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ راحتیں اور وہ چین، سکون، عزت دیتا ہے جو بادشاہوں کو ان کے محل میں نہیں ملتی، کیونکہ معاملہ محل کا نہیں ہے اور بادشاہوں کی بادشاہت کا نہیں ہے، اور معاملہ جھونپڑی کا نہیں ہے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کا نہیں ہے، معاملہ تو اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو عزت کا دینے کا فیصلہ فرما لیا، اب خالی ہاتھ ہے، خالی پیٹ ہے، اللہ عزت دے رہا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت عادل اور اللہ والے بادشاہ، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور ان کے زندگی بہت سادی تھی، اور وہ جو خلافت اور وہ جو بادشاہت تھی اس سے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں لیتے تھے، اور جس دن بادشاہت ان کو ملی اسی دن انہوں نے جتنا بیوی تھی وہ بھی شہزادی ہی تھی، تو اس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے کہا کہ بھئی اس گھر میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، تم میرے ساتھ رہو گی تو یہ مال تو عوام کا ہے، کچھ تمہارے بھائی نے، کچھ تمہارے باپ نے، کچھ تمہارے بیٹے نے، یہ سب بادشاہ تھے، انہوں نے کہاں سے کس کس کا حق مارا ہے، تو میں ایسے مال کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، ایسا کرو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، کسی اور سے شادی کر لینا، یہ زیور ہے، مال سب کچھ ہے۔ تو اس نے، وہ بھی اللہ والی تھی، اس نے کہا کہ جس خدا کا تمہیں خوف ہے مجھے بھی اس کا خوف ہے، تو مجھے نہیں ضرورت ہے اس مال کی، اس کو انہوں نے واپس پھر بیت المال میں جمع کرایا۔ اس طرح کے اللہ والے تھے وہ، اور زندگی انتہائی سادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ ان سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور بڑے
مال بھی جمع کیا انہوں نے، بڑے محل بنائے، بہت کچھ تھا ان کے پاس، لیکن ان کو وہ عزت نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے عزت کا فیصلہ ان چیزوں سے رکھا ہی نہیں ہے، جوڑا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت آئی اور اس کا کوئی اپنے حال بتایا، تو انہوں نے کچھ ایک پرچہ لکھ کے دے دیا کہ فلاں علاقے سے آئی تھی، کہ ان کو پرچہ لکھ کے دے دیا کہ جاؤ اپنے گورنر کو یہ دکھا دو، وہ تمہیں دے دے گی، تمہارے لیے انتظام کر دے گا۔ تو وہ جب گئی تو جب پہنچی گورنر کے پاس تو اس نے کہا کہ یہ جس کا پرچہ تم لائی ہو اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اس نے کہا اچھا چلو پھر پرچہ واپس دے دو مجھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو پرچہ بنانے والے تھے یہ ایسے نہیں تھے کہ جب زندہ ہیں تو ان کی بات مانی جائے اور مر جائیں تو ان کی بات نہ مانی جائے۔ یہ لاؤ پرچہ، جو انہوں نے لکھا ہے میں پورا پورا تمہیں دوں گا۔ عزت اللہ نے دی، مال اور اسباب نہیں ہے، عزت ہے۔ اور عام صحابہ کرام کی حالت تھی، یہ تو تابعی تبع تابعی تھے، تو 100 سال بعد کی بات ہے کہ مال اسباب کی طرف نظر نہیں تھی، اللہ کی طرف نظر تھی، کیونکہ یہ بات سچ ہے اور حق ہے اور حقیقت میں یہی علم ہے، اور باقی اس کے علاوہ اس کے مخالف چیزیں جہل ہیں۔ علم ہے کہ اللہ کرتا ہے، اور جتنا جتنا آدمی کے دل پہ یہ بات کھلتی چلی جاتی ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، خالق کرنے والا ہے، تو پھر مخلوق کی اہمیت، مخلوق سے ہونا، مخلوق کی طرف توجہ دھیان ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بھرتی چلی جاتی ہے، اب مخلوق کی عظمت اور مخلوق سے ہونا ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو مخلوق کو اس پر مسلط نہیں کرتا، مخلوق ہو جاتی ہے مسلط۔ اللہ رب العزت جب ایک آدمی اعتقاد کر لیتا ہے کہ ہاں اس سے ہوگا اس سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب واپس نکلے اس مخلوق کی بندگی سے، واپس پہنچے اللہ کی بندگی میں، یہ ایک دفعہ ایک نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں۔ ٹھیک ہے نعرہ بھی لگا دو ایک دفعہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر محنت شروع کر دو۔ محنت کرتے کرتے اللہ رب العزت پھر اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لیتا ہے ایک آدمی کو۔ وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں، اور وہ محنت جس سطح پہ اور جتنی بلندی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کر کے دکھائی، اتنی کسی نبی کر کے نہیں دکھائی۔ کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا۔ اور اللہ رب العزت جو چاہتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہیں، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کرتے ہی تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی چاہت کی تلاش میں زندگی گزرتی تھی۔ اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ وہ فضائل صدقات میں اس بزرگ کا واقعہ ہے کہ بازار سے غلام خرید کے لائے، پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا جو آپ مجھے پکاریں گے وہی میرا نام ہو جائے گا۔ تو کہاں سو گے؟ جہاں آپ سلائیں گے وہاں سو جاؤں گا۔ کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ جو آپ کھائیں گے وہ میں کھاؤں گا، جو آپ کھلائیں گے میں کھاؤں گا۔ کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنائیں گے میں پہنوں گا۔ تو وہ رونے لگے کہ تو نے تو مجھے اپنے رب کی بندگی کا ادب سکھا دیا، کہ میں جب میں غلام ہوں تو میری مرضی کیا چیز ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو وہی بات ہے کہ یہ جگہ اس مقام پر آدمی محنت کرتے کرتے پہنچتا ہے۔ ایک دعویٰ آسان ہے، دعویٰ ہو جاتا ہے بہت تیزی سے، زبان ہے چلا دو جس طرح چاہو، دنیا میں تو یہی معاملہ ہے۔
لیکن ایک واقعی آدمی کی ساری زندگی اس تلاش میں گزر رہی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ سب سے اونچا مقام ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ ایسا بن جائے۔ کہتے ہیں ایک تو درجہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی محبت نصیب ہو، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں کہ اللہ کی مجھے محبت ہے، اس کے راستے میں یہ بھی رکاوٹ ہے کہ ہاں اللہ سے محبت تو ہے لیکن کھانا بھی تو ہونا چاہیے نا کچھ پیٹ میں، کپڑے بھی تو بہرحال مناسب ہونے چاہیے، اور عام طور سے اب چل پڑا کہ چائے بھی گرم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہاں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں تو اللہ کی محبت کی تلاش میں لگوں گا۔ تو بھئی یہ باقی ساری محبتوں کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے تو پھر فارغ ہو کے آؤ، خالص ہو کے آؤ میرے لیے۔ اور فرما دیے کہ پھر طریقہ کیا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اب اپنی مرضی چھوڑ دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طرح کیا بس اس میں لگ جاؤ۔ محبت کا دعویٰ سچا تب ہوگا جب ایک آدمی ہر موقع پہ یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے بیوی بچے کیا چاہتے ہیں، میرے ماں باپ کیا چاہتے ہیں، میرا معاشرہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو نہیں دیکھے گا، میرا خاندان مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا صدر وزیر ہونا مجھ سے کیا چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کو پیچھے کر دے گا۔ اور کیا دیکھے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام ہیں، تو اب امام جو کرتا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ اور ایک ہی امام ہے، دو نہیں ہوتے کہ تجارت میں کیسے چلانی ہے اس کے لیے تو میں اللہ کے منکرین اور اللہ کے دشمنوں سے معلوم کروں گا کہ تجارت کیسے کرنی چاہیے، باقی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقے سے پڑھوں گا، کپڑے انہیں جیسے پہنوں گا۔ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، وہ خراب تو نہیں ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کپڑے پہنا اچھی چیز ہے، وہ خراب تو نہیں ہو گئی، لیکن یہ جو دوسری امامت ہو گئی کہ تجارت میں ویسے کروں گا جیسے وہ لوگ مجھے سکھاتے ہیں، تو یہ تو پھر اللہ کا بندہ نہ رہا، اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے وہ ساری باقی چیزیں بھی خطرے میں پڑ گئیں۔ تو خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا یہ ضروری ہے۔ پھر اتنا سا آدمی نے کر لیا کہ ہر کام میں میں یہ دیکھوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے، تو اس پر انعام ملتا ہے، اور اتنا بڑا انعام ہے میرا بھائی دوستو کہ کیا اللہ کے دشمن اور کیا ان کے پاس کی چیزیں، اللہ رب العزت ایسے آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ محبت کرے کہ نا میں محبت کروں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کروں اور اس محبت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارا دن ان کے پیچھے چلنے میں لگوں، اپنی تجارت میں بھی، اپنے لباس میں بھی، اپنی نماز میں بھی، اپنے ذکر میں بھی، اپنی باتوں میں بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کرتے تھے میں وہی کروں گا۔ تو ایک آدمی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے مطالبے کیے ہم سے، انہی کو فرائض کہتے ہیں کہ اس 5 وقت نماز کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پڑھو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا کہ میں زیادہ نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ مل جائے گا، اللہ کو کیا ملے گا؟ وہ سارے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے حکم دیے اس لیے کہ ایک آدمی کہتا ہے اللہ میں تو تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہمارے پاس کیا پتہ کہ اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے، کہاں اللہ کام ہے، ہمارے پاس ہے کیا اللہ کو دینے کے لیے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں حکم دے دی کہ اچھا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو ایسے کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے سب سے مضبوط راستے وہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمارے اوپر ضروری بتائی ہیں کہ یہ ضرور کرنا ہے تمہیں، رمضان کے روزے ضرور رکھنے ہیں تم نے،
وہ سب سے اعلیٰ طریقے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے۔ اب جب ایک آدمی اللہ کے سارے حکم بھی مان رہا ہے، پھر اب سوچتا ہے اب میں اور کیا کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو محدود دیے ہیں کہ سب کر سکیں، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فرض نمازیں تو پڑھ لیں، چلو اب کچھ نفل پڑھتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ تو دے دیا، چلو کچھ اب نفل زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ نفل صدقہ دیتے ہیں، تو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو نوافل کے ذریعے بھی، نوافل میں بھی اتنی جان ہے کہ اگر وہ آدمی اس طرح سے نوافل کی کثرت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنے، زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑے، پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلے، یعنی ہر چیز میں جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ کرنا نصیب فرما دیتا ہے۔ اب اس کی ہر گھڑی میں، ہر کام میں، ہر بول میں وہ وہی چیز کرتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب پہنچاتا ہے، اور قریب پہنچاتا ہے۔ اور اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ اس کے لیے ایسی ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں، جیسے پانی بہتا ہے ویسے اس کی زندگی میں سنت عمل چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں بلا تکلف۔ اللہ کی ماننے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے لگتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت فرما لی۔ اور اب جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرما لے، ساری دنیا جمع ہو کے اس کا ذرا سا نقصان نہیں کر سکتی، اور اس کو دنیا بھر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا محبوب ہے، یہ جہاں جائے گا ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کے لیے انتظام کرے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، صحابہ کرام جب دنیا میں تھے اور شروع میں جو ان کا حال تھا تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اور اس دنیا میں اس زمانے میں بھی بڑی بڑی حکومتیں بھی تھیں، اور بڑے بڑے بادشاہ، اور ان کے خزانے، اور ان کے کھانے، اور ان کے کپڑے، ان کی کالج، یونیورسٹیاں، سب کچھ تھا، تحقیقات ہوتی تھی، اور بہت کچھ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر مخلوق جمع کرنے، مخلوق کے جوڑ توڑ، اس پہ لگنے نہیں دیا صحابہ کرام کو، اور اس بات پہ لگایا کہ دیکھو اللہ کی بندگی سیکھنے میں لگ جاؤ، اللہ کی محبت سیکھو، اللہ کی محبت میں میری سنت پر چلنا سیکھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ ہماری مرضی اس میں نہیں چل سکتی کہ جی چاہ رہا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں جی نہیں لگ رہا، ارے جی لگنا کون سی کوئی خوبی کی چیز ہے؟ نعمت ایک ہے، اللہ نے اگر دے دی کہ کسی کا دل لگنے لگا، یہ نعمت ہے، لیکن یہ کوئی شرط تو نہیں عمل کی قبولیت کے لیے، بلکہ آہستہ آہستہ اپنے جی کو ایسا قابو کرنا ہے کہ جی کی پرواہی نہ رہے، میرا جی کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ جی تو کبھی چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا، جی بدلتا رہتا ہے، جی کی چاہت بدلتی رہتی، اللہ کا حکم نہیں بدلتا۔ تو جو اپنی جی کی چاہت کو دیکھ رہا ہے وہ حکم پہ مستقل نہیں چل سکے گا، ہاتھ سے چھوٹے گا وہ حکم اس کا کبھی نہ کبھی۔ آنا اس پہ ہے کہ وہی غلام والی بات ہے کہ جو آقا جو تو کہے گا وہ میرا نام ہو جائے گا، اے اللہ تو جو چاہے گا وہ میں کروں گا، اب میری کیا چاہت ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ ہمارے حضرات کہتے تھے کہ ابتدائی چیزیں جو انہوں نے سیکھی حضرات سے، ان کے بڑوں سے، اس میں سے پہلی چیزوں میں سے یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بچے سے آدمی کو پیار تو ہوتا ہے، بچے کو دیکھ کے پیار آتا ہے، تو فرمایا کہ بچے سے پیار اپنی دل کی چاہت کی وجہ سے نہ کرو، بچے سے پیار اس لیے کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے۔ اب یہ وہ کرے گا جس کی عادت بن گئی ہے کہ ہر حال میں وہ اپنی چاہت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کیا، اور وہ ہر موقع پہ یہ دیکھتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس مجھے وہی کرنا ہے، اور یہ جب اس طرح کرتا ہے تو کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ پھر واقعی جی کی چاہت ہے ہی نہیں کچھ باقی،
اس کو یہی پتہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور وہ بلا تکلف اس کی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ جاتی ہے۔ جن چیزوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے یہ بھی روتا ہے، جن چیزوں پہ وہ خوش ہوتے تھے وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کر لی۔ اب اس کو نہ روم اور اس کے خزانے کی ضرورت ہے، نہ فارس اور ان کے خزانوں کی ضرورت ہے، نہ ان کی فوجوں کی ضرورت ہے، نہ ضرورت ہے اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں سے۔ اللہ ساتھ ہو گیا، بنانے والا ساتھ ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو، وہ ایک بنیاد ہے جو بنیاد بنی صحابہ کرام کی ساری زندگی کے لیے، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اسلام کی یہ بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں اپنی چاہت اس کی ختم ہو جائے اور وہ اللہ رب العزت کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارنے والا بنے، اور نماز اسی کی تربیت ہے۔ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی زمینداری ہے، کوئی چیز ہے، اور اپنے حساب سے بڑا ضروری کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کام میں آدمی لگتا ہے نا تو دوسرے کام اس کو تھوڑی دیر کے لیے مشکل ہے کہ بھول نہ جائیں، بھول ہی جاتا ہے۔ کاروبار پہ بیٹھا ہوتا ہے، بچہ آتا ہے روتا روتا، اب وہ سودا بیچنے لے میں لگا ہے، اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ میرا بچے سے محبت ہے، رو رہا ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن بیٹا ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو ذرا سے، وہ بچے کو بلا دیا اس نے، کیوں؟ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ اس کام میں لگا تو وہ بھولتا ہے، اس کام میں لگا تو وہ بھولتا ہے۔ انسان کی کمزوری ہے۔ تو اچھا خاصا دیندار آدمی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی اختیار کروں، لیکن جب وہ خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، پیسوں کی فکر ہے، سودا صحیح ہوا نہیں ہوا، یہ مال اتنا سارا صبح خریدا تھا، یہ بکے گا نہیں بکے گا، اب ادھر سے آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کی طرف۔ گاہک سامنے کھڑا ہے، اس کو نمٹا لوں گا تو 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ مل جائیں گے، انتظام ہو جائے گا، مگر آگے آواز کہ آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب حکم آ گیا اللہ کا، میرا اندازہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے، لیکن اگلی بات آ گئی کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی ادھر نہیں، اب نماز مستقل اس کی سارا دن اس کی تربیت ہے۔ کبھی راحت ہے، آرام سے سو رہا ہے، راتیں چھوٹی ہیں، تھک کے سویا ہے، اب اس کو کان میں پڑی کہ آ جاؤ نماز، وہ تہجد کی اذان ہوتی ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو وہ اپنا آرام کو چھوڑ کے جب اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں کامیابی ادھر ہی ہے۔ تو ایسے عمل کی طرف جا رہا ہے جس میں دنیا کی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ کچھ خرید لے، کچھ بیچ دے، کچھ پیسے جیب میں آئے، کچھ نہیں کر سکتا، کھانا پینا سو کچھ نہیں، صرف کیا؟ اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کامیابی یہی ہے اور کہیں کامیابی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمارے جو شروع میں یہاں محنت ہو رہی تھی، شروع ہوئی ہے، تو سادہ لوگ تھے، باتیں بھی سادی تھیں اور آسان تھیں اور ٹھیک تھیں، کہ وہ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اتنے بھاری بھاری الفاظ نہیں، نہ جانتے تھے نہ بولتے تھے۔ کہتے تھے کلمہ نماز کی محنت ہے، کہ کلمہ ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں، وہ بھی ٹھیک کرنا ہے، سیکھنا ہے کلمے کو، اور کلمے والے جو یقین ہے وہ بھی دل میں اتارنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نظر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہاں سے ہو رہا ہے، وہاں سے ہو رہا ہے، پانی سے ہو رہا ہے، آگ سے ہو رہا ہے، لیکن وہ آگ خود کچھ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکتی آگ، ان کے ہاتھ پر رسی کو جلا دیا، بال نہیں جلا سکتی ان کا۔ سمندر، یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام زندہ رہیں، سلامت رہیں، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو فیصلہ آ گیا کہ یونس علیہ السلام انتہائی سہولت سے، آرام سے
سمندر کے کنارے پہ اللہ ان کو پہنچا دے گا۔ اب سمندر کا کیا بنے گا، مچھلی کا کیا، ارے کچھ نہیں ہے یہ چیزیں، خالق کے حکم کی سب تابع ہیں، اور خالق کا حکم کسی چیز کا تابع نہیں۔ آدمی کہے کہ کیسے بچ سکتا ہے ایک آدمی، مچھلی کھا گئی، سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، یہ آدمی تو مارا گیا، وہ ہمارے حساب سے مارا گیا، اللہ رب العزت کے پاس یہ کوئی مسئلے نہیں ہے۔ اور اس واقعے میں تو مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں کہ ہم اسی طرح بچاتے رہیں گے ایمان والوں کو۔ یعنی جس نے مجھے سمجھا کہ میں کون ہوں اور میری کیا قدرت ہے اور میری کیا طاقت ہے، اور وہ میری طرف متوجہ ہوا، تو میں جیسے یونس علیہ السلام کو ایسے حال سے بچایا کہ سمجھ میں نہیں آتا آدمی کیسے بچ سکتا ہے، تو اسی طرح سے جنہوں نے مجھے پہچانا، میں ان کو ایسے ہی حالات سے اتنی ہی سہولت سے نکالتا چلا جاؤں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس مجھے پہچاننا سیکھو اور مجھ سے مانگنا سیکھو، یہ اتنا سا کام ہے۔ تو کلمے کی محنت میں پہلی چیز یہ پہچاننا ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم خواہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام شام میں تھیں اور دل میں تھا کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب شام میں نہریں بھی ہیں، باغ بھی ہیں، جانور ہیں، جانوروں کا دودھ ہے، گوشت ہے، نعمتیں ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ اس سب کے بیچ میں ان کو پتا تھا کہ یہ تو اللہ میرے لیے انتظام کر رہا ہے، نہ نہریں، نہ دودھ، نہ باغ، اللہ انتظام کر رہا ہے۔ ہاں، نہروں سے مجھے پانی مل رہا ہے اور باغ سے مجھے پھل مل رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ تو جب نہریں ہٹ گئیں، باغ ہٹ گئے، جانور ہٹ گئے، دودھ ہٹ گئے، اور ان کے نبی اور ان کے شوہر صحرا کے بیچ میں 1.25 مہینے 1.5 مہینے کا سفر کر کے ان کو چھوڑ کے گئے چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ اب وہ نہر کہیں نہیں ہے، باغ نہیں ہے، پھل نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو چھوٹتے ہی انہوں نے کہا پھر اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ بھائی کیسے نہیں نقصان پہنچے گا، کھانے پینے کی کوئی چیز مل، تھوڑا سا کھجور، تھوڑے سے پانی، ختم ہو جائے گا۔ کوئی آپ کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، سردی گرمی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے۔ چھوٹا سا ایک چھپر بنا دیا تھا ان کے لیے، لیکن ان کی نظر اللہ پہ جمی ہوئی تھی، کلمہ سیکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت مجھے نقصان سے بچانے کے لیے کھانے کا محتاج تھوڑی ہے، کہ شام میں تو اللہ تعالیٰ میری پرورش کر سکتا ہے اور یہاں صحرا کے بیچ میں نہیں کر سکتا ہے، کیا بات ہے۔ وہ اللہ کو جانتی تھی کہ جو اللہ وہاں کھلا رہا تھا اور جیسے وہاں کھلا رہا تھا ویسے یہاں بھی کھلا سکتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ تمام حالات کہہ رہے ہیں کہ تو ماری گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے مرنے نہیں دے گا۔ چاروں طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اب نہ تو بچ سکتی ہے نہ تیرا بچہ بچ سکتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ کیسے نہیں بچے گا، میں اپنے رب کی مان رہی ہوں، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پسند ہے کہ ظاہری شکلیں سب خلاف، اور ان کی نظر اللہ پہ جمی ہوئی ہے۔ اس لیے جب انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، تو امتحان میں وہ 100/100 نمبر لے چکی تھی۔ امتحان تھا، مصیبتیں، مشکل حالات اللہ کے دشمنوں پہ بھی آتی ہیں، اللہ کے دوستوں پہ بھی آتی ہیں، ان کا لیے وہ عذاب ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے مشکل بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ مخلوق کے چکر میں اور گھستے جاتے ہیں۔ جیسے دلدل میں نا آدمی جتنا زور لگاتا ہے نکلنے کے لیے، دلدل اور نیچے کھینچتا ہے، یہ عذاب ہے۔ اور اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پہ جب مشکلیں آتی ہیں تو جیسے جیسے مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے ان کا رخ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ امتحان کب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی بچہ ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، 5ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے،
اب استاد کہتا ہے اب یہ تو چھٹی جماعت کے لائق ہے، تو کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا۔ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ تو حالات خراب ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے، لیکن فرعون ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے حالات خراب کیا، لیکن وہ دلدل میں اور گھسا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہا ہے کرے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ مان لیتا کہ واقعی وہ خون کا عذاب بھیجا کہ جو چیز بنی اسرائیل کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، فرعون کی قوم والا اس کو لیتا ہے تو خون بن جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تو نہیں کرتا کچھ، بھائی کیا میرے بندے تو کچھ نہیں کرتا۔ تو بجائے کہ اس چیز کو سمجھے وہ اور دلدل میں گھس رہا ہے کہ اچھا چلو چالاکی کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ دعا کیجئے یہ مصیبت ہٹ جائے، میں مان لوں گا۔ ارے ابھی کیوں نہیں مانا؟ مان لوں گا کہ دعا کرا لیں گے، مصیبت ہٹ جائے گی، پھر میں اسی طرح دعوے کرتا پھروں گا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ دلدل میں گھستا چلا جا رہا ہے، اور ادھر مصیبت آئی ہے، ساری نعمتیں چھن گئیں، سارے اسباب چھن گئے، اور وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ میرا رب مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب کھینچا۔ اسی وقت زمزم نکل آتا نہیں، وہ بچہ کھانا ختم ہوا، چھاتی کا دودھ ختم ہوا، بچہ پتہ نہیں کتنا کئی ہفتے لگے ہوں گے، ایسے ایک دن کی بات تو نہیں ہے۔ پیاس بڑھی، بھوک بڑھی، تڑپنے لگا، موت تک پہنچا تھا۔ لیکن وہ اللہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ابھی بھی حضرت حاجرہ یہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے اللہ نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ ہاں ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ حتیٰ کہ جب فرشتہ آیا اور فرشتے کی سرسراہٹ کی آواز سنی تو حضرت حاجرہ کا جو جملہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ارے اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہے تو جلدی کر، اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ ہو جائے گا، اگر اللہ نے نہیں بھیجا تو کچھ نہیں کر سکتا تو۔ جیسے یہ صحرا مجھے مار نہیں سکتا، فرشتہ مجھے بچا نہیں سکتا، معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہ کی بندی، یہ وہ بندگی ہے جس کو سیکھنے کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، بنیاد کے اوپر پھر سارا دین کھڑا ہوگا۔ معاملات ہیں، معاشرت ہے، وہ بڑی بڑی چیزیں صحابہ کرام کے جو واقعات معاملات کے ہیں، معاشرت کے ہیں، قضا کے ہیں، کہ یہودی کے پاس واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوری کی ہے اس نے ڈھال، اور ان کو پتہ ہے اور نظر آ رہا ہے، اور یہ خلیفہ ہیں اور وہ ذمہ ہیں، وہ لے لیتے کہ لاؤ ہے ان کی ڈھال، مگر چلو قاضی کے پاس۔ اب یہ جو عدل ہے، یہ جو، اور پھر قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا اور انہوں نے مان لیا۔ اب یہ عدل تھا صحابہ کرام کا، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ان کی جو معاملات تھے کہ گھوڑا خریدنے گئے، اب وہ 100 میں بیچ رہا ہے، کہتے 200 میں دے دو گے؟ اچھا بھائی 200 میں لے لو، نہیں 300 میں دے دو، ارے بھائی 300 میں لے لو، پتہ نہیں 500-600 کہاں تک پہنچایا۔ پھر جو سودا ہو گیا تو ساتھی نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو 100 میں دے رہا تھا۔ اب یہ صحابہ تھے، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا ہوا، معاہدہ کیا ہوا، عہد و پیمان، اس کی دل میں وزن تھا، اور فرمایا کہ یہ جو آدمی تھا شاید اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے، 100 میں بیچ رہا تھا، یا پھر ضرورت مند تھا کہ چلو 100 ہی مل جائے۔ لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم ہر وقت مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے۔ اب میں اگر اسے 100 میں لے لیتا اس کی مجبوری کی وجہ سے یا اس کی لا علمی کی وجہ سے، تو میں تو خیر خواہی نہیں کر رہا ہوں مسلمان بھائی کی اپنے، تو 500 درہم جیسے کیا چیز ہے، میں نے تو وعدہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ ہے معاملات ان کے کہ دھوکے کا کیا سوال ہے، وہ خود بیچارہ تیار ہے 100 لینے کو، لیکن اس کو بھی 100 پہ سودا نہیں کریں گے، نہیں بھائی اس کو پورا مال ملنا چاہیے، اس کا جو حق ہے ملے۔
ہر چیز میں ایسا کمال کہ ان لوگوں کی زندگی ہوتی تھی کہ آج یعنی غیر مسلم بھی کہے گا واہ 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 واہ، لیکن اس کی بنیاد پڑی، اس بنیاد پہ عمارت کھڑی ہے۔ عمارت تو سب کو اچھی لگتی ہے، بنیاد سمجھ میں نہیں آتی کہ 10 منزلہ عمارت بنا رہے ہیں تو کھڈا کھود رہے ہیں۔ ارے بھائی کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ 10 منزلہ عمارت بنانی تو بناؤ، پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی۔ تو جو اس کام کو سمجھتا ہے وہ کہے گا بھائی چپ ہو جاؤ، تم کو پتہ نہیں ہے، جتنی اونچی عمارت اتنی نیچے بنیاد، جتنی اونچی چمکدار عمارت اتنا زیادہ گہرا کھڈا۔ تو کلمہ نماز کی محنت وہ بنیاد ہے جس پہ آگے جا کے مدینہ منورہ کی وہ زندگی کہ جو ساری دنیا کے لیے نمونہ بنی، وہ اس پہ کھڑی ہے۔ یقین سیکھا، نماز سیکھی کہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے کرنے کا تعلق اعمال سے ہے، چیزوں سے نہیں ہے۔ اور اللہ جو اصل کرنا ہے نا وہ آخرت میں ہے۔ حکم مانتے مانتے دنیا میں سارے پیسے ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں جو ملے گا چیز تو وہ ہے کہ آخرت کی بنیاد پر صحابہ کرام کو، یعنی یہ جو کلمے کی جو باتیں ہیں نا، مخلوق سے دل خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائیں، یہ وہ یقین ہے جس کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ وہ یقین ہے جو آگے بنیاد بنتا ہے اعمال میں جان کا۔ اللہ کے فضل ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ شکل موجود ہے، لیکن دکاندار نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور امام صاحب تھوڑی لمبی سورت پڑھ لیتے ہیں، تو کھڑے کھڑے سوچ رہا ہے کہ امام صاحب ارے قل هو اللہ احد بھی تو تھا، اتنی لمبی سورت، تو یہ کیوں سوچ رہا ہے؟ کیوں کہتے ہیں مسلمان ہوں، نماز پڑھوں گا میں، لیکن میرے کام تو دکان سے بنتے ہیں، تو جلدی جلدی یہ ختم کیجئے تاکہ میں جاؤں دکان پہ۔ وہ حضرات ان کی دل کی بات تھی کہ میں تجارت کر رہا ہوں، دکان پہ بیٹھا ہوں، لیکن کام تو میری نماز سے بنیں گے۔ اس لیے جب حی علی الصلاۃ ہوتا تھا اور حی علی آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، تو واقعی وہ کامیابی حاصل کرنے کی نیت سے اٹھتے تھے دکان سے کہ چھوڑو اس چیز کو، اور بڑا سے بڑا سودا چھوٹا ہی ہوتا تھا ان کی نظر میں کہ یہ کیا سودا ہے، چلو اس ذات کے پاس کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کی بنائے گا، بنا رہا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، نماز کی شکل موجود ہے، لیکن وہ جو اس کی بنیاد ہے نا وہ بہت کمزور ہو گئی، اور اتنی کمزور ہو گئی کہ تھوڑی سی بات پہ کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، کبھی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی جیسے ایک آدمی اپنی کامیابی کی امید سے کسی چیز کی طرف جاتا ہے، ویسے پتہ نہیں کتنے لوگ نماز کی طرف جاتے ہیں، یہاں سے کام بنے گا، چلو چلو چلو۔ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ یہاں ٹرین کی ٹکٹ لی ہے، پتہ نہیں 100 200 1000 2000 کی، اور ٹرین نکلتی ہے 10 بجے، تو 9:30 پہ سب پہنچے ہوتے ہیں وہاں پہ، 9:45 پہ، 10 بجنے میں 5 منٹ ہے، ہانپتا کانپتا پہنچتے، کہ ٹرین تو نہیں نکل گئی، پریشانی میں پہنچتا ہے۔ تو یہاں نماز میں کتنا اہتمام ہے حضرات کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، اور اللہ والوں کو صدیوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ان کے بارے میں کہ اذان ہوئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں کہ بھئی اللہ نے بلا لیا۔ اور بعض کے بارے میں فضائل اعمال میں وہ یاد نہیں کس کے بارے میں تھا کہ میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اذان میں نے مسجد سے باہر نہیں سنی ہے، مسجد کے اندر ہی سنی ہے، کہ یہی سے تو ہوگے، یہی سے تو کام بنیں گے ہمارے۔ اصل پیچھے یعنی اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اتنی سی بات نہیں کہ ایک آدمی مسجد میں ہمیشہ اذان مسجد میں سنی ہے، نہیں، جیسے ہمارے نا ساتھی بھاگ بھاگ کے 40 دن تک پورا کرتے ہیں اپنی تکبیر الاولاد، نہ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ لیکن ایک آدمی کی دل کی بات ہے کہ میرے کام تو نماز سے بنیں گے، تو اس کی تکبیر الاولاد فوت ہو نہیں سکتی۔ جیسے دکاندار 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس کی دکان وقت پہ کھلتی ہے۔ اب
فوتگیاں بھی ہوتی ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، موسم بھی بدلتا ہے، گرمی سردی ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، لیکن دکان کھلتی ہے، کیونکہ دل میں ہے کہ یہاں سے کام بنیں گے تو یہ چیز کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، استقامت۔ تو میرے بھائی دوست، وہ بنیاد ہوگی تو استقامت آسان ہے، بلکہ اور کوئی بات سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ میری دکان بند کیوں ہو۔ بنیاد وہ مال والی ہے، تو مال جہاں سے ہوتا ہوا خیال ہو رہا ہے وہاں کی پابندی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا معاملہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے جہاں اس کا یقین ہے کہ تم دکان کے ذریعے سے، کیوں دیتا تو اللہ ہی ہے، جب دکان کے واسطے سے دیتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ اب ایک آدمی پابند کر لیتا ہے کہ میں اللہ سے حاصل کروں گا اس دکان کے ذریعے، تو ایسا ہے جیسے ایک سمندر کے سامنے پہنچ گیا اور اپنا چھوٹا سا پیالہ رکھا کہ میں بس اس پیالے سے لوں گا، باقی سمندر اپنی جگہ پڑا رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ذریعے سے ہمیں اپنی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کی طرف بلایا ہے۔ اس لیے جب عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ سے سیکھنا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ جان پڑتی ہے کہ جو ہم صحابہ کرام کے واقعات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سنتے ہیں کہ یہی نماز ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، کہ اللہ پر نظر جمی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے تو آگے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اس بنیاد کو جب صحابہ کرام نے مضبوط کیا، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی جو زندگی وجود میں آئی کہ معاملات بھی، معاشرت بھی، قضا بھی، اور ایک ایک گھر میں یہ بات وجود میں آئی، گھر گھر میں بچہ، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، سب کا دل میں کیا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے کرنے کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہے، کہ ہمارا کوئی کام اور کسی راستے سے نہیں بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، وہ جیسے کرتے ہیں ویسے تم کرو گے تو بات کام بنیں گے، ورنہ ڈھیروں پیسے لے لو، بڑے بادشاہ بن جاؤ، کچھ نہیں بنے گا تمہارا۔ اور جو اصل بننا ہے وہ تو آخرت میں ہے۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی سختیاں برداشت کی، تنگی میں زندگی گزری، لیکن سب کو پتا ہے کہ آنکھ بند ہوئی اور اعزاز اور اکرام شروع ہوا۔ اور یہی راستہ ہے میرا بھی، ہر گھر میں یہ ماحول تھا، اور جب یہ ماحول بن گیا تو پھر اللہ رب العزت نے، یعنی یہ ماحول محنت کرتے کرتے بنا کہ ایک ایک آدمی، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ، جوان، سب کی دل میں یہی والی بات ہے۔ اب سارا مدینہ منورہ اسی بنیاد پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے محنت شروع ہوئی، 5 سال مدینہ منورہ میں، اور وہ جو حدیبیہ ہے 5 یا 6 سال غالباً، صلح حدیبیہ میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے تم کو کھلا فتح دی، اور کیا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ اب تیار ہے، اب آ جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کو کون سی زندگی پسند ہے، آؤ دیکھو اس چیز کو۔ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں 1400 مسلمان تھے، اور 2-3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، باقی اور پتہ نہیں کتنے مسلمان تھے، تو 1400 سے 10,000 تک کیسے پہنچے؟ کہ وہ جو مدینہ منورہ بن گیا، اب ساری دنیا کو دعوت ہے کہ آؤ دیکھو کیا چیز، کون سی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کون سی زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ ہے۔ یعنی اب تقریر اور کوئی کتاب اور کوئی لیکچر نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو یہ زندگی ہے۔ جیسے بعد میں کسی نے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ چلتا پھرتا مسلمانوں کا قرآن کہاں ہے، کہ یہ قرآن ہے، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے مطالبے ہیں قرآن شریف جس چیز کے لیے نازل ہوئی ہے وہ سارا عملی طور پہ اس آدمی کے موجود ہے۔ تو یہ جو پہلی صدی میں جو طریقہ تھا محنت کا، دین کے پھیلنے کا، جو طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل ہوا، وہ آگے کس طرح چلا؟ صحبت سے چلا، اسی لیے ان کو صحابہ کہتے ہیں، کہ وہ جو کچھ اندر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، آخرت کی فکر، اللہ کی عظمت کا استحضار، امت کا غم، جو کچھ تھا اندر،
وہ جو لوگ پاس بیٹھتے تھے محبت کے ساتھ سیکھنے کی نیت سے، تو وہ جو جیسے ایک پیالہ بھرا ہوا ہو، اب اس میں دودھ ہے تو اس کے چھینٹے دودھ کے پڑیں گے دائیں بائیں، شہد ہے تو شہد کے چھینٹے پڑیں گے، پانی ہے تو پانی کے چھینٹے پڑیں گے. تو وہ جو کچھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور جتنا لمبا بیٹھتا تھا اتنا زیادہ اس کی زندگی بدلتی تھی. تو میرے بھائیو دوستو، وہ ماحول جب بنا مدینہ منورہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر والے، ان کی زندگی والے، ان کے یقین والے، ان کی نمازوں والے گھر 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 تیار. ایک گھر ایسا نہیں ہے جو اور کسی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو اب لوگ دین سیکھنے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی قبیلے کے حوالے کر دیتے تھے کہ جاؤ ان کے ساتھ رہو. قبائل کی اپنی مسجدیں ہوتی تھی. مسجد نبوی تو ایک مسجد تھی، باقی مساجد ہوتی تھی قبائل کی، تو وہاں بھیج دیتے تھے. اب عورتیں بچے جو ہیں وہ گھر میں ہوتے تھے، مرد مسجد میں ہوتے تھے. کھانا بھی ہوتا تھا، پینا بھی ہوتا تھا، اٹھنا بیٹھنا، نمازیں، ذکر، دعا، دعوت. وہ 2 ہفتے میں واپس آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے، پوچھتے تھے باتیں جس سے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ بات اب سمجھ گئے یا نہیں سمجھے، جو بات میں لے کے آیا ہوں یہ ان کے دلوں تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچی. اور کبھی دیکھتے تھے کہ نہیں ابھی تھوڑا کچا ہے معاملہ، تو کسی اور قبیلے کے حوالے کرتے تھے. اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے ہو گیا تم سمجھ گئے، اب جاؤ جو تم نے یہاں سیکھا ہے وہ اپنے علاقے میں چلاؤ. تو میرے بھائی دوستو، دین کی محنت کی جو شکل صحابہ کرام کے زمانے میں تھی وہ یہ عملی شکل تھی کہ ایک بستی تھی جس کا ایک ایک فرد اللہ سے ہونا، اعمال پہ ہونا، آخرت کا حاصل ہونا سمجھتا تھا. اور اب اس کی ساری زندگی اسی بنیاد پہ چلتی تھی. ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی رخ کرنے والے ہر آدمی تھا. جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بنتا تھا نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو مدینہ منورہ میں جس شخص کا کوئی مسئلہ بنتا تھا وہ نماز میں کھڑا ہو جاتا تھا. اب جو آ کے ان کے پاس بیٹھتا تھا عملی طور پہ یہ چیزیں دیکھتا تھا، دیکھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، انہی چیزوں کو سوچتا، اور دل پر ان چیزوں کا اس کے اثر پڑتا تھا. نور ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی آنکھ بند کرے پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ روشنی تو ہے. تو طائف والے واقعی آنکھ بند کر کے آئے تھے کہ ہمیں نہیں ماننی ہے ان کی، لیکن وہ نور اتنا تھا کہ زیادہ دیر نہیں لگے وہ سارے مسلمان ہو گئے. وہ قیدی تھا، قیدی پکڑ کے لایا، ستون سے باندھا. اب وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ان اعمال کا نور اور وہ جو اللہ سے تعلق تھا اس کی اثرات اس کے دل پہ پڑے اور وہ وہیں بندھا مسلمان ہو گیا. تو میرے بھائی دوستو، ہم لوگ یہاں جو بات ہوتی ہے یہاں کہ 5 اعمال اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اس چیز تک پہنچنے کے لیے ہے جو مدینہ منورہ میں تھی کہ ہر بستی وہاں پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کے آئے تھے. اب وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو وہ جو بنیاد ہے اللہ سے ہونے والی یہ سیکھنی ہوگی. لوگوں کو جو نقد نکالنا ہے، اور نقد کیوں نقد ہے، یعنی کہتے ہیں جی نقد اجتماع سے تیار ہیں. عربی نقد کیسے اجتماع سے تیار ہیں؟ یا تو اجتماع سے تیار ہیں یا نقد تیار ہے. نقد کا مطلب ابھی دکاندار سے کہو میں نقد پیسے دوں گا تمہیں اجتماع سے، وہ دے دے گا سودا کہ تو بھائی نقد دو نا. تو نقد کا مطلب ابھی، اور زمین آسمان کا فرق ہے نقد اور ادھار میں. یہ بات نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے میں اجتماع سے نکلوں گا تو ہمارا گمان ہے کہ نہیں یہ خدا نخواستہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ سب نکلیں گے. کیا خیال ہے؟ ہاں، اللہ سے پوری امید ہے کہ گھر گھر سے ہر آدمی سب نکلیں گے اللہ کے راستے میں. تو یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے کہا، جیسے مثال ہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے
کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی صحرا میں ہوتا ہے اور اس کو پیاس لگی ہوتی ہے اور اس کا پانی ختم ہوتا ہے، تو اس کو صاف پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جلد از جلد پانی تک پہنچنا ضروری ہے، اور جب تک پانی نہیں ملے مجھے اس وقت اب کسی چیز کی میں لگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہے میری، اتنی دیر میں جلدی سے پانی تک پہنچوں تو کچھ ہو جائے گا ورنہ میں مارا گیا۔ بالکل واضح ہوتا ہے اس پہ۔ اب وہ نظر اٹھاتا ہے، کہتے دیکھو وہ تو پانی رہا، سمندر ہے پورا، ایک دریا ہے پورا، تو وہ دوڑ لگاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو پانی نہیں ہے۔ اب یہ تو ایک غلطی ہوئی اس سے، لیکن یہ غلطی ہے، مصیبت یہ نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب وہ نظر اٹھاتا ہے کہتا ہے وہ یہ تو غلطی تھی، وہ آگے وہ تو پانی ہے نا، جو آگے پانی ہے یہ اس کو موت تک پہنچا دے گا، ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا اس کو۔ کہ یہ نہیں اس کو سمجھ میں آتا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے، کہ 20,000 مل رہے ہیں تو تھوڑا سا بس تنگی ہے، اچھا چلو میں نے تمہیں 30,000 کر دیا تمہاری تنخواہ جو بھی ہے، واہ 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 میرے تو کام بن گئے۔ 6 مہینے بعد 30,000، ہاں کام تو ہو رہا ہے لیکن ذرا 50 ہوتے تو پھر ہو جاتا کام میرا، اچھا 50 کر دیا۔ 50 والے 70 کو دیکھ رہا ہے، 70 والے 80 کو 90 کو دیکھ رہا ہے، لاکھ والا 2 لاکھ کو دیکھ رہا ہے، 2 لاکھ والا 2 کروڑ کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایک آدمی نظر آئے جو کہے میرے پاس کافی ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ راستہ ہی غلط ہے، وہاں نہیں ہے پانی، رکو ٹھہرو، پانی کی طرف سوچ سمجھ کے چلو، یہ جو ایک نظر کا دھوکہ لگ گیا اس سے نکلو۔ تو میرے بھائی دوستو، صحابہ کرام مدینہ منورہ میں ایک ایک بچہ جوان بوڑھا اس دھوکے سے نکلے ہوئے تھے کہ ہمارے کام تو اللہ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام بنانے کا تعلق اعمال سے ہے۔ میری کاروبار، میری دکان، کرتے تھے کاروبار، کرتی تھے، ان کے باغ ہوتے تھے، خوب محنت کرتے تھے، لیکن دل کی بات تھی کہ یہاں سے نہیں ہوگا، اللہ کرے گا۔ اس لیے تبوک کے موقع پہ یہودیوں کے قرضے بہت تھے سر پہ، اور یہودی اب حالات بگڑ گئے تھے، آپس کے تعلق خراب ہو گئے تھے اور یہودی تنگ کرنے پہ آئے ہوئے تھے۔ اب ان کا قرضہ مسلمان پر اور وہ تنگ کرنے پہ آئے ہوئے ہیں تو کتنے پریشان ہوں گے مسلمان۔ تو اس حال میں مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے، انصار نے اپنے باغوں پہ خوب اور بڑی محنت کرنی ہوتی تھی، اونٹوں پر مشکیزوں میں بھر کے پانی لاتے تھے، ایک ایک درخت کو ڈالتے تھے۔ اب وہ فصل تیار ہے، محنت تو خوب کر رہے ہیں اور زمینداری ہو رہی ہے، لیکن دل اللہ سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ جب حکم آیا کہ چلو سب چلو، تو اس موقع پہ ایک صحابی یہ کہتا کہ اللہ کے رسول میری سواری تیز ہے، آپ نکلیے، میں ذرا سا یہ کچھ تھوڑے سے کھجور نیچے لا کے، پکے ہوئے تھے کھجور، اتار کے 2-3 ڈھیریاں بنا کے جو میرے زیادہ سخت قرض خواہ ہیں ان کو میں قرضے تو ادا کروں، پھر میں انشاءاللہ شام تک پہنچ جاؤں گا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری نماز، اس کے لیے تو ایک آدمی نے ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری سواری تیز ہے، شام کو میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اس کے لیے کہ میں قرضہ اپنا ادا کروں، تو محنت ہو رہی تھی باغ پر، لیکن نظر تھی اللہ پر کہ قرضہ یہ اللہ کے حکم سے میرے اوپر ہے اور یہ اترے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم بدلے گا، ان کھجوروں سے نہیں ہوگا۔ محنت کی، امید تھی کہ شاید ان کھجوروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرا قرضہ اتروا دے گا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور چاہت ہے، تو اللہ کی چاہت سے ہوگا، کھجوروں سے نہیں ہوگا۔ چلو چھوڑو کھجوروں کو اور چلو اللہ کے حکم کی طرف۔ اب یہ جو نقد نکلنا ہے اس چیز کی تربیت ہے۔ 20 مسائل ہیں میرے، اب ایک ایک آدمی کو سمجھانا کہ یہ سارے مسائل ادھر سے ادھر سے 20 طرف سے نہیں آ رہے ہیں، یہ سارے مسائل ایک طرف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے ان مسائل کا، اور وہ حکم یہ 20 طرف دوڑے لگانے سے نہیں بدلے گا، یہ حکم ایک اللہ کی طرف دوڑ لگا کے دکھا دو، اللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل سنبھال دے گا۔
اب لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے وہ صحیح بنیاد پہ نکالنا ہے. وہ ہمارے کبھی کبھی مہمان ہوتے ہیں، کہتے جی میں تو انگلینڈ سے، میں تو کینیڈا سے، امریکہ سے آیا ہوں، اتنا دور سے میں رائیونڈ گیا ہوں، تم اتنا قریب 50 میل پہ تم نہیں جا سکتے. یہ تو بالکل ہی کچی بنیاد ہے. اس بنیاد پہ نہیں نکالنا لوگوں کو کہ میں آیا ہوں تم بھی چلو، جیسے میں نکلا ہوں تم بھی نکلو. ارے جیسے صحابہ کرام اللہ پر بھروسہ کرتے تھے وہ والا بھروسہ تم بھی سیکھو. میں بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں پہنچ نہیں گیا، میں بھی راستے میں ہوں، تم بھی راستے پہ پڑھو. 10 دفعہ سال لگا لیا، اس کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ بھائی مجھے اور آپ کو ضرورت کیا ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں کہ ہمارے مسائل کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ رب العزت کا کرنے کا تعلق اعمال سے. اور یہ جو مسائل ہیں نا، ہم جن کو مسائل سمجھا ہوا ہے، یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. وہاں کیا بنے گا کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دینی مسئلہ پوچھتے پوچھتے جان نکل گئی. گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا اس کا کرتا اٹھا کے دیکھو، تو پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا. تو اندازہ ہوا کہ بھوک سے جان نکل گئی. اور ابھی بھوک لگی ہوئی تو کسی سے، چاروں طرف صحابہ کرام ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو ہے لوگوں کے پاس، کسی کو بتا دو کہ میری تو بھوک سے بہت برا حال ہے. نہیں، وہ مسئلہ پوچھنے میں لگے. یہ وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا. ان لوگ کے لیے تو ہر وقت مسئلہ پوچھنے کا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو اسی میں لگے ہوئے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے، اور جان نکل گئی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ بھوک سے جان گئی ہے؟ تو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت سے فرشتے تشتوں میں کھانے لے کے اس کی طرف لپکے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھوک سے جان نکل گئی. اب بتائیے اس صحابی کو کھانے کی ضرورت تھی، روٹی کی ضرورت تھی، یا کوئی ضرورت نہیں تھی؟ کوئی بات نہیں، آنکھ بند ہوئی، بھوک سے جنت پہنچ گئے. وہ جو حضرت کون تھے، وہ احد میں عمیر تھے، کون تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھو اس جنت کی طرف کہ جس کا وہ چوڑائی آسمان زمین جتنی ہے. تو ہاتھ میں ان کے کھجور تھے اور کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، اور ان کا چھوڑو کھجوروں کو، چلو جنت کی طرف. تو مسائل تو آخرت کے ہیں، عزتیں بھی آخرت کی ہیں، اور اللہ سب کو بچائے ذلتیں بھی آخرت کی ہیں، مزے بھی آخرت کے ہیں اور تکلیفیں بھی آخرت کی ہیں. تو یہ جو بنیاد تھی یہ ہر گھر میں پہنچ گئی تھی، اور اب یہ جگہ تیار تھی کہ آ جاؤ ساری دنیا والے، دین سیکھو. دین اس چیز کا نام ہے. تم بھی اس بنیاد پہ آؤ، اس بنیاد پہ زندگی گزارو، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ہر چیز میں حضور اللہ رب العزت کی چاہت، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ طریقہ ایک آدمی کو نصیب ہو جاتا ہے، دن رات سوتے جاگتے بس ایسے زندگی گزر رہی ہے جیسے اللہ کے محبوب کی گزرتی تھی. یہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ بنیاد گھر گھر پہنچی اور اب یہ اس سے دین پھیلا. آج بھی جو بات ہوتی ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو اس بنیاد کو سیکھنے کے لیے، ورنہ نیت اگر نہیں ہے، نیت سے عمل کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. میں نے اللہ اکبر کہا، اچانک آگ بھڑکی، اللہ اکبر کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور میں نے اللہ اکبر کہا اور نماز میں داخل ہو گیا. اب اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ اس اللہ اکبر کہنے کے بعد اب میرے لیے کئی چیزیں حرام ہو گئیں. کھانا پینا، دائیں بائیں دیکھنا گناہ ہوگا. اب اس اللہ اکبر کے بعد کھاؤ پیو جو کہ کرو. تو جس نیت سے ایک کام کیا اس سے کام کی حقیقت ہی بدلی. شکل وہی ہے، حقیقت بدل لے. وہاں بھی اللہ اکبر، یہاں بھی. تو اسی طرح سے اللہ کے راستے میں نکلنا میرے بھائیو دوستوں کو اگر اس لیے ہے کہ مجھے یقین سیکھنا ہے، مجھے نماز سیکھنی ہے، تو یہ وہ نکلنا ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے.
کہ سارے عالم میں سارا دین پھیلے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، یہ کس نکلنے پر کہ جس میں ایک آدمی کہتا ہے مجھے یقین سیکھنا ہے، مجھے نماز سیکھنی ہے۔ نہ ہونے سے تو بہتر ہے، لیکن جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 40 دن کے لیے نکل رہا ہوں، یقین سیکھنے کی نیت نہیں ہے، نماز نہیں، 40 دن پورے کرنے کی۔ ایک ساتھیوں میں بات چلتی کوائف، کہ میرے کوائف نہ خراب ہو جائیں، تو ٹھیک ہے، اس کے کوائف نہیں خراب ہوں گے، لیکن نماز تو نہیں سیکھے گا، یقین تو نہیں سیکھے گا۔ اب ایک پوری بستی ہے، سب کے کوائف پورے ہیں، نماز کسی کو نہیں آتی، یقین کسی کو نہیں آتا، تو ان سے دین نہیں پھیلے گا، کوائف ان کے پورے ہوتے رہیں، دین نہیں پھیلے گا۔ 10 دفعہ سال لگا لیا، 20 دفعہ سال لگا لیا، لیکن اگر اس نیت سے لگایا تھا کہ میں یقین سیکھوں، نماز سیکھوں، ارے 1 سال تو بہت ہے، 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نصیب فرما دے گا، لیکن نیت تو ہو۔ جب تک نیت نہیں ہوگی، جیسے ہمارے حضرات کہتے تھے یہ بات کہ بھئی ابھی تو تم لوگ نے کام اس چیز کا نام ہے کہ یقین سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے۔ تو ایک آدمی جب اس نیت سے لگتا ہے اعمال میں، اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اپنے حالات اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرتا ہے اعمال پہ، اصل اس کا کرنا آخرت میں ہے۔ اب میں نمازوں پہ ویسی محنت کروں جیسے غلط یقین والے دکانوں پہ کر رہے ہیں، میں صحیح یقین والوں والی محنت کروں گا، اپنی نمازوں سے میں اللہ سے مانگنا سیکھوں گا۔ اب جماعت نہیں نکلی تو اپنی سمجھداریوں کی نہیں، نماز کی طرف رخ کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اور پھر کوشش میں لگ جائے گا، کیونکہ کرتا تو ہے اللہ کے کرنے کا تعلق اعمال سے ہے۔ تو ایک عمل نماز بہت بڑا عمل ہے، اس کے بعد لوگوں سے بات کرنا، ان کو اللہ کی بات سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو بجائی ہے، کٹائی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، سیلاب آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک نہیں سکتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلے، اس لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ تو وہ جیسے تبوک والے، وہ قرضے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا ادا ہونے کا ان کو ابھی، تو پھر چھوڑو کھجوروں کو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ جب اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ ہر گھر سے ایک آدمی نقد نکلے، تو اس لیے لوگ نہیں نکل رہے ہیں۔ مسئلہ بجائے کٹائی اور موسم اور ان چیزوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس فیصلے کا ہے۔ تو بھائی وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب جماعت اس کو سوچے گی، اللہ سجھائے گا۔ تو ایک طرف نکلنا ہے، کیوں؟ اس بنیاد کو سیکھنے کے لیے۔ اور جو نہیں نکل سکا تو جیسے یعنی ہمارے حضرات کہتے تھے کہ دیکھو مچھیروں کی بستی ہوتی ہے، اب اس میں مچھلی پکڑنے تو 2 جوان 4 جوان کشتی میں صبح جاتے ہیں، لیکن اس کشتی کی جو پھٹ گئی ہے تھوڑی سی، تو اس کی سلائی اس کی بہن کرے گی جوان کے، اور وہ جو جال ہے اس کو ٹھیک کرنا اس کی ماں کر رہی ہوگی۔ ساری بستی مچھیروں کی بستی ہے، کچھ لوگ جا رہے ہیں باہر، لیکن ساری بستی مچھلی پکڑنے کے کاروبار کو اس نے اپنا کام بنایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ باہر سے ایک آدمی دکاندار ہے وہاں، وہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ دیکھو آج کہتے ہیں پتہ نہیں بادل آتے ہیں تو زیادہ مچھلی آتی ہے، کچھ کم آتی ہے، کیا ہے، وہ بھی بادلوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی مچھلیاں ہوں گی تو ان کے پاس مال ہوگا، یہ آ کے مجھ سے چیزیں خریدیں گے، ورنہ میرے سودے نہیں بکیں گے۔ پوری بستی اس میں لگی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو ہمارا تقاضا ہے کہ ایک بستی میں جا کے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس بنیاد کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی، ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں منع نہیں ہے، لیکن اسی کام میں اللہ کو سامنے رکھ کے لگنا ہے، پھر کام بنیں گے۔ اور اگر اللہ کو بھلا کے ان کاموں میں لگے تو ہم یہ کام دلدل کی طرح ہم محنت بڑھاتے جائیں گے اور کام بگڑتا جائے گا۔ کہ اے آدم کی اولاد، تم مجھے اپنی بندگی کے لیے، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تمہارے فقر کو دور کر دوں گا، یہ دل مستغنی ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی کوئی تھیلی لایا، درہموں وغیرہ کا پیسے ہوتے تھے، درہم، تو ہدیہ، ان کا بیٹھ جاؤ، بات چیت کی، پھر آخر میں کہا کہ بھی دعا کروں تمہارے لیے۔ ہاں دعا کریں، یہ دعا کروں اللہ تمہارا مال بڑھا دے۔ کہا ہاں حضرت یہ تو دعا ضرور کریں۔ تو نے کہا بات یہ کہ جو مال ہے نا تمہارے، یہ تمہارے پاس لائے ہو تھیلی،
تو اس کا مطلب ہے تمہیں ضرورت ہے اس کی، تو مجھے کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس کی، تم رکھو اس کو، پھر دعا بھی کر دیتا ہوں، لیکن یہ تو رکھو نا کم سے کم۔ اب یہ یقینی بات ہے کہ اللہ والے کے پاس کوئی خزانہ نہیں پڑا ہوا تھا، لیکن استغنا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اگر ایک آدمی اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو دور کر دیتا، محتاجی نہیں رہتی ہے اس کو، اور اس کے سینے میں یعنی ظاہری محتاجی ختم، اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اور دل میں اللہ استغنا بنا دیتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کے اس کو یہ نہیں ہوگا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے مجھے، میرا اللہ کافی ہے میرے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا کہ ایک نوکری ہے کافی نہیں ہے، رات کو ایک اور نوکری کرنی پڑے گی، ساتھ ساتھ ٹیکسی بھی چلانا پڑے گا۔ اب وہ مشغولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تمہارے فقر کو دور نہیں کروں گا، محتاجی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عملی چیز ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے، تجربے سب کے ہیں، حالانکہ اصل بات تجربہ نہیں ہے، اصل بات اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ تو آگے ہی سامنے۔ اب تجربہ بھی ہو گیا کہ ہم لوگ 50 سال پہلے ایک گھر میں ایک آدمی کام کرتا تھا، سب کھاتے تھے، اب ایک گھر میں مردیں اور عورتیں تک کام کر رہی ہیں، بہت ساری جگہ سب کام کر رہے ہیں، اور محتاجی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو مشغول کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور فخر نہیں دور کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اب ایک ایک آدمی کو جا کے یہ والی بات سمجھانی، اب یہ اس میں طریقہ ہے، آپ چھوٹتے ہی کہیں گے کہ تم ایسا تم ویسا، تو وہ تو نہیں، پیار محبت سے، لیکن یہ بات دلوں میں آئے کہ واقعی ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، اور اس بنیاد پہ نکالے لوگوں کو۔ اور ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں اور ہم اس سے بات کریں اس بات کی کہ بھائی ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں تو اعمال سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو آخرت کی تیاری کرنی ضروری ہے، اب نمازوں پہ محنت ہوگی تو اللہ ساتھ ہوگا اور آخرت ہماری بنے گی، تو بھئی اس کے لیے وقت نکالو۔ اور وہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، تمہاری بات مجھے سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ اجتماع سے میں نکلوں گا۔ تو اب اگر ایسا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ دیکھو نا، اس کی یقین ہے دکان پہ، اجتماع تک کیا کرے گا، اجتماع تک دکان کا انتظام کرے گا، حالانکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو اس کا جو یہ غلط یقین ہے کہ میرے کام دکان سے بنیں گے، اللہ تعالیٰ میرے کام نہیں بنائے گا، اس غلط یقین کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چلو اس کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں، اس کی بیماری کا علاج شروع کرتے ہیں۔ زخم نظر آیا، اس پہ اب مرہم لگاؤ۔ میرے بھائی دوستو، یہ بھی دعوت نہیں بنی ابھی تک، اس کا علاج میں کر رہا ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں محتاج نہیں ہوں یہ سیکھنے کا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ بگڑ گیا کہ زبان کی بات کان میں جاتی ہے، دل کی بات دل میں جاتی ہے، میں اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہوں، یہ بھی اپنے آپ کو مستغنی سمجھے گا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ زبان سے وہ بھی بولے گا دوسروں کو، ہاں واقعی سچی بات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، لیکن میں تو سمجھ چکا ہوں، تم سمجھو اس کو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وقت دے دیا۔ ہمارے بڑے حضرات کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی زندگیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ٹرین ہے جس کا ہر ڈبہ بھرا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین کو ذرا جگہ دو، تو ڈبے خالی ہی نہیں ہے کوئی۔ تو ابھی کیا ہو رہی ہے، کوشش کہ ڈبے کچھ خالی کراؤ، یہ چلہ، یہ 4 مہینے، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ جو زندگی کی جو ہماری ٹرین ہے، اس میں کچھ ڈبے خالی کرو۔ اب ڈبے تو خالی ہو گئے، اب اس میں کرنا کیا ہے، اس میں بھرنا کیا ہے؟ وہ جو ہم تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے، چلہ، 4 مہینے، 7 ماہ، سال، یہ وقت اللہ نے فارغ کر دیا ہمارا کہ اب یقین ہم سیکھیں گے، وہ سیکھے گا۔ وہ بیچارہ تو دکان پہ بیٹھا ہے، اس نے شاید پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے، اور میں صبح شام یہ بات کر رہا ہوں۔ اب آپ آدمی اپنا حال دیکھ لے کہ یہ اللہ سے ہونے کی بات کر رہے ہیں اور ضرور کرنی چاہیے، لیکن جیب خالی تو دل پریشان۔ اللہ سے ہوتا ہے اور جیب خالی تو دل پریشان، جیب بھر گئی تو دل مطمئن، اور
کہہ رہے ہیں کہ اعمال پہ اللہ کرتا ہے، اصل آخرت ہے۔ تو یہ جو میں اس سے بات کر رہا ہوں، یہ جو اس نے اپنی دکان کا عذر کیا ہے، یہ وہی والی بات ہے جو میرے دل میں۔ تو میں اس کے علاج میں نہیں لگاؤں، میں تو اپنا مسئلہ ہے، اپنا بھی علاج ہوگا، اس کا بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا کہ بات کرو ابراہیم علیہ السلام کی۔ آدمی جب غریبوں میں محنت کی، ہمارے حضرات بہت ترغیب دیتے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، لیکن ایک بات نظر آتی ہے کہ جھوپڑی والے کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ اعمال پہ کرتا ہے، اصل آخرت ہے، نمازوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے علم ہے، ذکر ہے، اکرام ہے، اخلاص ہے، اور ہماری ذمہ داری تھی کہ یہ والے اعمال، یہ والے یقین، یہ صفات، اس کو ساری دنیا میں پہنچانا ہمارا کام ہے، اس پہ اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ۔ ساری بات سن کے وہ کہتا ہے کہ بابو جی، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو انتظامات ہیں، آپ نکلے ہوئے ہیں 4 ماہ کے لیے، 7 ماہ کے لیے، میرے پاس تو رات کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو میں کیسے نکلوں؟ تو وہی والی بات ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو سناؤ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اس کو سناؤ کیسے صحابہ کرام خالی پیٹ نکلے اللہ کرا، اس کو سناؤ۔ حالانکہ وہ جو اس نے بات کہی ہے کہ بابو جی آپ کے پاس انتظام ہے، بات غلط ہے لیکن صحیح بھی تو ہے کہ 7 ماہ کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ آپس میں باتیں کرتے ہیں ساتھ، الحمدللہ 4-5 سال سے میں کوشش کر رہا تھا، بس وہ انتظامات نہیں ہو رہے تھے، اللہ کا فضل ہے، بس وہ ادھر سے پیسے مل گئے، ادھر سے چھٹی ہو گئی، یوں ہو میں نکل گیا اللہ کے راستے میں۔ تو بھائی یہی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 7 ماہ کے لیے اس لیے نکلیں کہ آپ کے پاس انتظام ہے، اور میں بھی نکل جاؤں جب میرے پاس انتظام ہوگا۔ تو بات اس کی 100% غلط ہے، لیکن یہ بات وہی ہے جو میرے دل میں ہے۔ اس لیے جب میں اس کو صحابہ کرام کا خالی پیٹ نکلنے کی بات کروں گا اور بغیر اسباب کے نکلنے کی بات کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کو سمجھانا ہے، اس لیے کروں گا کہ مجھے سمجھنا ہے سب سے پہلے۔ اور جب وہ یہ کہے نا تو واقعی میرے دل پہ ہتھوڑا لگنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ وہی تو کہہ رہا ہے جو میرے دل میں ہے، اور یہ تو گھر بیٹھے کہہ رہا ہے، میں اللہ کے راستے میں میرے دل میں یہی والی بات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ جو کہتا ہے میں انشاءاللہ اجتماع سے نکلوں گا، تو وہ ہم جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کچھ اپنے لیے روئیں سب سے پہلے، پھر اس کے لیے روئیں، ساری امت کے لیے روئیں کہ اللہ ہم کہاں پھنس گئے، ہم تو وہ اللہ تو نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا، ہم نے خود ہی ان سے ہونا سمجھا تو اللہ نے ہم کے حوالے کر دیا۔ اب اس غلامی سے نکلنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ یہ ذرا سا نا اس پہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جب پیسے سے نہیں ہوتا تو پیسے سے جیب سے پیسے نکال کے پھینک دو، کاش اتنا آسان ہوتا، یہ ایسے نہیں ٹوٹے گی یہ زنجیر۔ تو دل کی بات ہے کہ دل میں یہ بات آ جائے کہ واقعی پیسوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے، اسباب میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن ذرا سا نظر اس کے لیے نظر کی تربیت چاہیے۔ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے امام محمد پڑھنے کے لیے ان سے، تو بہت بڑا محل اور بہت بڑی انتظامات، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ حجاب ہو رہا ہے ان کو کہ اتنا مال ہے عالم کے پاس، کہا دیکھو باتی یہ سارا تم لے لو، چلو اب چلو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ایک جملے میں سارا کچھ دے دیا، استعمال کر رہے ہیں لیکن ذرا سا دل لگا ہوا نہیں اس کے ساتھ۔ اب ایسا دل ہمارا بن جائے، اس کی کوشش ہے، اور وہ خالی جیب سے پیسے نکال دینے سے، نوکری چھوڑ دینے سے نہیں بنے گے، بلکہ ہم جیسوں کو جو پہلے سے بیماری جن کی اتنی بڑی ہوئی، ہمیں تو ضروری ہے بیساکھیاں مضبوط رکھیں بھی، لیکن محنت خوب بڑھائیں۔ محنت کیا ہے؟ دعوت، کہ اس بات کو بولنا، سوچنا، سننا، اسی نظر سے دنیا کو دیکھنا، اس پہ بہت پابندی کریں۔ اور مسئلہ صرف پابندی کا ہے میرے بھائی دوستو، دین آسان ہے لیکن صرف مسئلہ کیا بن گیا، پابندی نہیں کر پاتے، کہ تھوڑے سے اعمال کیے، تھوڑا سا ادھر ادھر بھی کر لیا۔ آپ کہیں کہ گاڑی بڑی آسانی سے چلتی ہے روڈ پر، بالکل صحیح ہے، روڈ سے اتار کے چلا کے دکھاؤ تو مشکل ہے۔ اب آپ کہیں جی گاڑی چلتی نہیں ہے، نہیں گاڑی تو چلتی ہے، آپ روڈ پہ لے جائیں نا اس کو، اور روڈ ہی پہ رکھیں۔ 4 مہینہ، ارے 4 مہینے بہت ہے، 40 دن آدمی اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے دماغ کو پابند کر کے دکھا دے
کہ ان چاروں راستوں سے دل میں یہ والی بات نہیں جانے دوں گا کہ کسی مخلوق سے کچھ ہوتا ہے۔ اب کان میں آئی بات کہ صدر نے یہ کیا، موقع ہے زبان سے بولیں کہ صدر نے نہیں کیا، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے صدر کو استعمال کیا۔ صدر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ کہیں اور سے وجود میں آتا۔ زبان سے بولنے کا موقع نہیں تو کم سے کم دل پہ جو دروازے پہ، دل کے دروازے پہ کھڑے کھڑے کہیں کہ بالکل غلط ہے یہ بات، آدھی بات ہے، یہ پوری بات نہیں ہے۔ فیصلہ ہوا تو صدر نے کیا، فیصلہ نہ ہوتا صدر نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے اپنے دل میں جو بات صحیح بات ہے اللہ کے فضل سے وہ آتی رہتی ہے، کبھی بیان میں، کبھی تعلیم میں، کبھی ذکر دعا میں۔ الحمدللہ یہ بھی ضروری ہے، ایک طرف سے دل میں صحیح چیز جائے۔ دودھ جمع ہو رہا ہے، دودھ کی بالٹی تیار ہو گئی، بس وہ جو 2 قطرے پیشاب کے بیچ میں آ جائیں گے نا، وہ نہیں ہے کہ چلو 2 قطرے پیشاب کے آئے تو 2 قطرے دودھ کے نکال لو پاک ہو جائے گی، نہیں، وہ ساری بالٹی خراب ہو گئی۔ وہ جو تھوڑی بہت ادھر ادھر کی جو بات ہو جاتی ہے نا، جس میں اللہ سے ہونے کے علاوہ کسی سے ہونے کی بات ہو جاتی ہے، کسی دنیا کی چیز کی قیمت کی بات ہو جاتی ہے، کسی دنیا کی حال سے تاثر لینے کی بات ہو جاتی ہے، سردی بہت ہو گئی بھائی، اوہو بڑا مسئلہ بن گیا، کیسے فلاں جگہ تشکیل ہو گئی بھائی، وہاں تو یوں ہے وہ ہے۔ ارے بھائی اللہ وہاں بھی ہے، اللہ یہاں بھی ہے، سردی میں بھی اللہ ہے، گرمی میں بھی اللہ ہے، تو اللہ کرے گا۔ اب یہ والی بات زبان پہ آئی تو اچھا غلطی ہوگی، غلطی کا مسئلہ نہیں، اللہ رب العزت کا معاملہ غلطی کرنے والوں کے لیے بہت کھلا ہے، اور تھوڑا سا اللہ سے معافی مانگ لو۔ لیکن غلطی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جو کام کیا اس کو احساس ہو کہ یہ میں نے کیا کیا، بس اتنا سا ہو گیا، کام ہو گیا۔ وہ جو نماز جیسی تیسی، اللہ عالم آدمی تو اپنی بات کرتا ہے، ساتھیوں سے شاید آپ میں بہت سارے ہوں گے جنہوں نے نمازیں جن کی بہتر ہو گئی ہیں، لیکن یعنی نماز جیسی تیسی پڑھی، کیسی پڑھی، کیا کچھ نہیں کیا اس میں، کتنی بدتمیزیاں بے ادبیاں ہوئیں اللہ کے سامنے کھڑے، لیکن سلام کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ ندامت کے ساتھ کر دیا، پوری امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نماز کا اجر دے گا جو بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن غلط کام کرتے ہوئے نہ اس کا احساس، نہ اس کی نیت کہ یہ چھوڑنا ہے، یہ مصیبت ہے۔ وہ جو کہا نا کہ نیت ہی نہیں کیے کام کی ابھی تک، اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی ہم نیت کریں کہ مجھے یقین سیکھنا ہے، اور 40 دن 4 مہینے 7 ماہ سال ملا ہوا ہے، اس کے اندر اندر ایسی کو محنت کر لیں، اللہ رب العزت کی کو رحم ہے۔ اچھا ہمارے اعمال سے نہیں ہوگا، اعمال سے نہیں ہوگا، پکی بات ہے، نہ دعوت سے، نہ سیکھنے سکھانے سے، نہ ذکر سے، نہ دعا سے، نہ خدمت سے، لیکن دعوت میں، ذکر و دعا میں، خدمت میں، سیکھنے سکھانے میں لگیں گے، اور یقین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہونے کی بات دل میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، دھیان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تواضع پر نظر رکھ رہے ہیں کہ میں یہ نہ سمجھ لوگوں میں بھی کچھ ہوں، اور یہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس قسم کے اعمال، ان صفات والے اعمال کو ساری دنیا میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اب اس کی کوشش کر رہا ہے ایک آدمی، پھر اس سے غلطی ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، اور وہ استغفار کر لیتا ہے، بہت ہو گیا کام، نیت نہیں ہے اس کی، چلے لگا رہا ہے صرف، 4 مہینے لگا رہا ہے صرف، تو بھائی نیت کرو، نیت کرو۔ ہمارے حضرات کی باتیں کہتے تھے بار بار نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیت نصیب فرمائے گا، اور نیت کر لی، پھر پابندی کر لی، ہمارے ذمے صرف اتنی سی چیز ہے کہ آدمی دیکھتا رہے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی مجھ سے، ابھی تک نتیجہ کوئی سامنے نہیں آیا، دل میں اللہ سے ہونے کی بات جیسے ہونی چاہیے نہیں آئی، تو ذرا دیکھو کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں پابندی سے ہاتھ سے تو نہیں نکل گئی، بس اتنا سا کام ہے۔ کیونکہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا اور ہماری محنت پر اللہ کو رحم آ گیا، محنت کرتے 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 ایسے حال میں پہنچ گیا کہ اللہ کو رحم آ گیا، تو اللہ کے اس رحم کے اندر صرف ہماری نہیں، ساری دنیا کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ پوری پوری بستیاں اللہ تعالیٰ ویسی بنائے گا جیسے وہ مدینہ منورہ کی بستی تھی۔ ہمارے حضرات کہتے تھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ خبر ملے کہ فلاں ملک سے
500 آدمی مسلمان ہو کے آئے ہیں، ہوائی جہاز آ رہا ہے، اتر رہا ہے کراچی میں. تو ہم یہاں سے کہتے کہ ایسا کرو کہ 50 آدمی فلاں مسجد میں بھیج دو، 100 آدمی وہ ملتان کی فلاں مسجد میں بھیج دو، 70 آدمی حیدرآباد کی فلاں مسجد میں بھیج دو، اور اس طرح سے ان کو مساجد میں تقسیم کر دیتے. پھر مہینے 2 مہینے بعد وہ لوگ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، ریونٹ کوئی آتا ہی نہیں، وہیں سے کام. کیوں؟ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہمیں تسلی ہوتی کہ یہ جو 20-50 آدمی آئیں گے حیدرآباد کی اس مسجد میں، تو وہ مسجد والے ایسے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے ان کے ساتھ لگیں گے، اور ان کے پاس، ان کے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہوگا، بس اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو کھلائیں، وہ بچے کے منہ سے لے کے وہ کھانا ان آنے والوں کے سامنے رکھ دیں گے، اور ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، سلائیں گے، سکھائیں گے. اور 2-3 ہفتے میں جیسے مدینہ منورہ میں ہوتا تھا، دین سیکھ کے یہ لوگ چلے جائیں گے. یہ 5 اعمال اس چیز کا نام ہے کہ 5 اعمال ہو رہے ہیں. ہو کیا رہے ہیں؟ کہ مسجد میں گشت ہو جاتا ہے. ایسے ساتھی کتنے ہیں جو دونوں گشت کرتے ہیں اور ہر ہفتے کرتے ہیں، جن کے گھر میں بھی تعلیم ہوتی ہے، مسجد میں تعلیم، روزانہ اہتمام ہے ان کا، جن کے روزانہ اوقات لگ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے دفتر والوں کے دفتر میں کے اوقات لگتے ہیں، جو روزانہ مشورے میں بیٹھ کے سارے عالم کو سوچتے ہیں اور کیسے سارے عالم سے جماعتیں میری مسجد سے جائیں اور سارے عالم کی جماعتیں میری مسجد میں آئیں. یہ محلے والے، ان کو ساری دنیا میں پھرا دینا ہے، اور وہاں سے پھر جب یہ لوگ جائیں گے تو وہاں سے جماعتیں یہاں آئیں گی، ہم ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، دین سکھائیں گے. اب اس کی مشورہ روز کرتے، روز. ابھی تو یہ ہے کہ 4 مشورے میں بیٹھ کے تو 4-5 اور جو ہے وہ گشت میں آ گئے. تو مسجد کے تو 5 اعمال ہو رہے ہیں، کسی ساتھی کے 5 اعمال نہیں ہو رہے. مسجد جنت میں چلی جائے گی، ساتھیوں کا کیا بنے گا؟ ضرورت تو ایسے ساتھیوں کی ہے کہ جنہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے. تو جب اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے، اصل آخرت ہے، تو دنیا کا کون سا حال ہے جو میرے گشت کو روک سکے، جو میری تعلیم کو روک سکے؟ تو 5 اعمال موجود ہیں. نہیں، ہر گھر کا ہر بالغ مرد 5 اعمال میں لگنے والا بن کے یہاں تک پہنچنا ہے. اور ہماری ذمہ نیت اور محنت ہے بس. اللہ رب العزت، یہ اتنا مجمع آ گیا. یہاں جو شروع میں حضرات بیٹھے تھے انہوں نے نیت سارے عالم کی تھی، لیکن 2 جھوپڑیاں تھیں اس وقت، ہفتے میں 1 جماعت آ جاتی تھی. تو کیا خیال ہے، ان کی محنت زیادہ جاندار تھی یا ہماری محنت زیادہ جاندار ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو آج جو ہم محنت کر رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے یہی سب سے جاندار محنت ہے. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی نظر نیچے ہٹنے نہ پائیں. جو ہدف ہے کہ اس بستی کا ایک آدمی اس بات کو سمجھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اعمال پہ کرتا ہے اور اصل آخرت ہے. اب اس کے لیے ایک گھر سے آدمی کو نکالنا ہے، اور جو نہ نکل پائے ہماری کمزوری کی وجہ سے، تو کم سے کم یہ بستی میں ایک جماعت بنے جو ایک گھر کی فکر کرے کہ یہاں سے ہمیں ایک آدمی کو ساری دنیا میں پھرانا ہے، کیونکہ کرتا اللہ ہے اور اعمال پہ کرتا ہے اور اصل آخرت ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اس بستی کو ویسا ہونا چاہیے جیسے مدینہ منورہ کی بستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر اللہ نے بنایا. اب ہم اس کی محنت کے مکلف ہیں، تو ہم اس کو کریں گے اور تھکیں گے. اس کے ایک گھر تک پہنچنا آسان کام ہے، ہم زور لگائیں گے اس میں. پھر پہنچنا نہیں ہے، صرف ان کو دعوت دے کے، ان کے لیے مانگ کے یہاں تک پہنچنا ہے کہ واقعی ان کے دل میں آ جائے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. نقد نکلے ایک آدمی ہر گھر سے، وہ نکلے یا نہ نکلے اللہ کے کرنے سے ہوگا. ایک جملہ بولتے تھے ہمارے حضرات کہ خروج کے زمانے میں کہ مقامی کام وہی کر سکتا ہے، مقامی کام وہی، ہم لوگ مقامی کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے خروج کے زمانے میں، ہم لوگ خروج کے زمانے میں، جو اپنے خروج کے زمانے میں نقد نکالنے کی محنت سیکھ لے وہی مقامی کام پہ جم سکتا ہے. محنت ہمارے ذمے ہے، نقد نکلنا اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے گا، کسی کو نہیں دے گا. محنت ہم کر سکتے ہیں. تو خروج کے زمانے میں نقد نکالنے کی محنت، اور اس بنیاد پر کہ بھائی کس کام میں لگے ہیں ہم، ہمارا کام تو ہے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو ساتھ لینا. اللہ ساتھ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں کیا، کچھ نہیں ہے.
اب یہ چیز سمجھانے کے لیے خالی تقریر بیان نہیں ہے، ایک حصہ ہے، لیکن یہ یعنی اس کا اندازہ خود حضرات نے بتایا کہ کتنا بڑا حصہ ہے یہ جو بولنا ہے، کہ اس کام میں بولنے کا اتنا حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا وزن ہے، کہ 50 گرام کی زبان ہے اور 70 کلو کا جسم ہے، تو اس کام میں 50 گرام بولنا ہے، ضرور بولیں، لیکن باقی 70 کلو وہ فکر ہے، وہ اعمال ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں پریشانی ہے، وہ رونا ہے، وہ پھرنا ہے، تھکنا ہے، وہ سارے 70 کلو قابو میں ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک تو آدمی نیت کرے اس کی کہ ہمیں یہ جو غلامی مخلوق کی غلامی میں آ گئے، ہم اللہ کی بندگی چاہتے ہیں، اور اس پہ ہمیں یہ جو وقت اللہ نے دے دیا کہ مجھے دروازہ کھول دیا کہ اچھا میری بندگی چاہتے ہو تو آؤ میری طرف۔ اور آؤ میری طرف کا کیا مطلب کہ یکسوئی سے، پابندی سے۔ آدمی کہتا ہے اللہ میں تو تیری محبت چاہتا ہوں، اور تھوڑا یہاں بھی دیکھ رہا ہے، تھوڑا وہاں بھی دیکھ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیت نہیں ہے تمہاری، جاؤ پھر ادھر ہی جاؤ، جہاں تم تھے وہاں جاؤ۔ نہیں، یکسوئی سے سب سے کٹ کے، ہر رخ سے منہ موڑ کے کہ اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں دوسروں کو بھی تیری بندگی کی طرف بلاؤں گا، کہ ہمیں صرف